الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، وہی عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اخلاص کی مثال نمک جیسی ہے۔ کوئی بھی کھانا ہو اس میں نمک نظر نہیں آتا، اور اگر اس کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ اسی طرح کس بندے کے اندر اخلاص ہے یا نہیں وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن اخلاص نہ ہو تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ بھی نہیں آتا۔ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، یہ سب اخلاص والے ہوں گے۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج، جن کے پاس اخلاص ہو۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ زندگی بھر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کریں کہ میں اخلاص والا ہوں۔ نہ، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، شروع میں دیکھیں، درمیان میں دیکھیں، آخر میں دیکھیں، کس کے لیے عمل شروع کیا، کس کے لیے کر رہا ہوں اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو زندگی پر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کریں اور کبھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کریں۔ میرا اپنا مسئلہ ہے، آپ لوگ سب تو اخلاص والے ہیں، ہم میں کا ہر آدمی یہی کہے کہ بھائی میرے اخلاص کا پتہ نہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، لیکن آپ سب لوگ اخلاص والے ہیں۔ کسی کے لیے کوئی عمل کرنا یہ اخلاص کے خلاف ہے، اور کوئی دیکھ رہا ہو تو چالو عمل بند کر دینا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ کسی کو دیکھ کے تسبیح شروع کرنا اخلاص کے خلاف ہے، اور تسبیح پڑھ رہا ہو اور کوئی آ جاوے تو اس کو دیکھ کے بند کر دینا یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ کسی کو دیکھ کے عمل شروع بھی نہیں کریں گے اور کسی کو دیکھ کے بند بھی نہیں کریں گے۔ ہمیں عمل ہر وقت کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا، غسل دیا جا رہا ہے، آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ گورا بدن تھا، بہت خوبصورت تھے، کہ یہ کندھے پہ بلیک نشان کس چیز کے؟
تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم کو تو نہیں معلوم، یہ تو کندھے پہ نشان ہے، ہمیں کیا معلوم، ان کے گھر والوں کو پوچھو، فیملی والوں کو پوچھو، فیملی والوں کو پتا ہوگا۔ فیملی والوں نے کہا کہ نشان تو ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 8 دن گزرے، 8-10 دن کا گزرنا تھا کہ بیوہ ہو، مجبور ہو، نادار ہو، لاچار ہو، فقیر ہو، کہ غریبوں سے کے گھروں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ کہاں ہیں جو راتوں کو آ کر ہمارے گھر میں پانی پہنچایا کرتے تھے؟ اس زمانے میں پانی کا مسئلہ بڑا ہارڈ تھا۔ ہمارے یہاں جب ریل آتی ہے، باڑھ آتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اس وقت ہمارے یہاں پانی کی قدر ہوتی ہے۔ یا لائٹ چلی جائے اور موٹر میں پانی ختم ہو جائے، اس وقت ہمارے یہاں پانی کی ویلیو اور قدر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو موٹر تھی نہیں، کنویں سے پانی لانا بڑی محنت لگتی تھی، کوشش لگتی تھی، کئی گھڑے بھر کے لانا اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھ کے لانا۔ تب جا کے پتا چلا کہ حضرت پانی بھرتے تھے، مشکیزوں میں پانی تیار رکھتے تھے مشک میں، اور رات میں یہ جو نادار، مجبور اور لاچار تھے اور ان کے گھروں میں جا کے پانی پہنچاتے تھے تاکہ یہ مجبور لوگوں کو کنویں پر نہ جانا پڑے۔ اور گھر والے فرماتے ہیں کہ پوری زندگی یہ کام کرتے رہے اور ہم گھر والوں تک کو نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور پھر اخلاص والے چمکتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ یہ ہدایت کے چراغ ہے، انہی کی برکت سے اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ مخلص حضرات اخلاص والے ہیں۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ اسی لیے اللہ سے اخلاص کو مانگنا اور نیت کرنا کہ انشاءاللہ میں ہر عمل، چاہے عبادت کا ہو، چاہے بدنی عبادت ہو، حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں، مسجد مدرسہ کچھ بنا رہا ہوں، کچھ بھی کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، موت میت کا موقع ہے، تفریح کا موقع ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی عمل نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل۔ وقت کا بادشاہ ہے، بڑے بڑے مالداروں کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ دیکھو فلاں رفائی کام ہے، پریشانی بہت ہے، عوام حالات میں ہے، آپ لوگ کچھ مدد کرو۔ تو بادشاہ بھی فنڈ دے گا اور ایک رفائی کام ہوگا۔ تو وہ مالداروں میں ایک مالدار کو بلایا تھا، وہ بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا تھا اور ظاہری مال و منال بھی دیا تھا، پیسہ بھی بہت دیا تھا۔ ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ تعجب میں رہ گیا۔ انہوں نے میں اکیلے میں کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے 2 لاکھ دینار لکھ لو۔ درہم نہیں، درہم کہتے چاندی کے سکے کو، دینار کہتے سونے کے سکے کو۔ بہت پیسہ تھا کہ میرے 2 لاکھ دینار لکھ لو۔ اب مجلس ختم ہو گئی، دوسری میٹنگ ہوئی، پھر اس نے سب کو بلایا اور ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ دیکھو یہ ابو عمر نجیر ہے، ماشاءاللہ انہوں نے 2 لاکھ دینار لکھا ہے، آپ لوگ بھی لکھاؤ۔ وہ تو ہل گئے کہ میں نے تو اکیلے میں دیے تھے اور اللہ کے لیے دیے تھے اور کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے دیے تھے، یہ تو اب لوگوں کو پتہ چل گیا، اب لوگ تعریف کریں گے، اس کا تذکرہ ہوگا، کہیں تکبر نہ آ جائے، کہیں عجب نہ آ جائے۔ ابھی دیے ہیں اور مرنے سے پہلے بھی عجب آ جاوے تو لوگ اس بات کا تذکرہ کریں تو کہا یہ تو بہت غلط کام ہو گیا، میں نے اللہ کے لیے دیے تھے اور چھپ کر اس لیے دیے تھے کہ بادشاہ کسی کو بتائے نہیں۔ یہ مجلس میں کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت وہ میرے 2 لاکھ دینار مجھے واپس کر دو، ذرا مجھے اس کے بارے میں ایک مشورہ کرنا باقی ہے۔ بادشاہ بھی تعجب، لوگ بھی تعجب، عجیب آدمی ہے، 2 لاکھ دینار دیے اور واپس لے لیے۔ لوگ بھی افسوس کرنے لگے، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے۔ جب سب چلے گئے تب انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خلاصہ یہ کہ آپ تو میرا آخرت کا بہت بڑا نقصان کروا دیتے، آپ نے کیوں لوگوں کو بتایا؟ اب لوگ تعریف کریں گے، پھر کہیں مجھے تکبر اور عجب نہ آ جائے، اس کا چرچا ہوگا خوب۔ میں نے تو اللہ کے لیے دیے تھے، یہ دوبارہ لو اکیلے میں 2 لاکھ دینار اور اللہ کے لیے دے رہا ہوں، خدا کے واسطے کسی کو بتانا مت۔ اللہ اکبر۔ کیسے لوگ ہیں، چھپنا پسند کرتے تھے اور آج کے دور میں لوگ چھپنا پسند کرتے، سب کو پتہ چلے کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے اللہ کے لیے۔ پھر وہ اللہ کے لیے عمل نہیں رہتا،
کوئی بھی عمل کریں میرے عزیزو اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اخلاص کے ساتھ بہت عمل کرتی تھی، چھپ کے بہت اللہ کے نام پہ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت تھی، وہ حالات میں تھی، شوہر اس کو ساتھ نہیں دیتا تھا، بچوں کو دیکھنا، تو میری امی اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان، وہ آتی نہیں امی کے پاس۔ امی نے بہت پوچھا وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ پریشان حال عورت کہاں ہے، اس کی کچھ مدد کروں، امداد کروں، وہ آتی نہیں۔ میری بہن نے امی کو کہا، امی وہ آپ کی جو سہیلی ہے نا آپ کے پاس آتی تھی، بولے ہم کو تو پتہ نہیں، حضرت فرماتے ہیں زندگی بھر کہ امی اس کی مدد کرتی ہے۔ تو کہا امی وہ آپ کی سہیلی ہے نا جو آپ کے پاس آتی تھی، اس سے میری ملاقات ہوئی، اب تو وہ فلاں محلے میں رہنے چلی گئی، چلو مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ امی آپ بیمار ہے، کچھ دینا ہے تو ہم دے دیتے ہیں، کوئی بات پہنچانی ہے تو ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو کہا نا 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 مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ حضرت فرماتے میری ماں چلتی، کبھی راستے میں بیٹھ جاتی، پھر چلتی، پھر بیٹھ جاتی، اس کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، واپس آ گئے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں میری بہن نے فرمایا کہ امی کے انتقال کے بعد اس عورت نے کہا کہ جب آپ اپنی امی کو لے کے میرے پاس آئے تھے نا تو اس وقت آپ کی امی نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح۔ بہن ساتھ میں گئی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ آج قبر میں کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ میں جانوں میرا اللہ جانے۔ لاکھوں گنا اس طرح کیے کہ ہم جانتے اللہ جانتا ہے، کوئی تیسرا نہیں جانتا۔ کچھ نیکی بھی ایسی کر جائیں ہم جانے اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانتا۔ کچھ نیکی بھی ایسی کر جائیں کسی کو پتہ ہی نہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اخلاص والوں کی خدا کے دربار میں بڑی قدر ہے۔ اخلاص نہیں ہوتا ہے نا پھر آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ دو بھائی تھے، بہت چوٹی کے عالم، شاید امت میں ایسا علم کم لوگوں کے پاس ہوگا جو دو بھائیوں کے پاس تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بھائی کا نام تھا ابو الفضل اور چھوٹے بھائی کا نام تھا فیضی۔ کتنے بڑے عالم پتہ ہے؟ دونوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی تھی، پوری تفسیر میں نقطے والا ایک بھی حرف نہیں، با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں، خا نہیں، زال نہیں، فا نہیں، قاف نہیں، غین نہیں۔ ابھی ایک بزرگ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائبریری میں ان کی تفسیر کو دیکھی، اور اس کا نام بھی رکھا تھا بغیر نقطے والا، سواطع الالہام۔ سواطع الالہام، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ کیا گہرا علم دیا تھا اللہ نے، اور ذہن بھی بہت زبردست۔ ابو الفضل بڑے بھائی تھے، کوئی بھی بات 2 مرتبہ سنتے یاد ہو جاتی۔ فیضی چھوٹے بھائی تھے، کوئی بھی بات 1 مرتبہ سنتے یاد ہو جاتی۔ عجیب اور غریب ذہن۔ اور دونوں بھائیوں نے شعراء کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ دونوں بادشاہ کے دربار میں رہتے تھے، اللہ معاف کرے درباری ملا بن گئے تھے، پیسے کے پیچھے پڑ گئے، بادشاہ کی واہ واہ کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ بادشاہ جو کام کرنے کو کہیں وہ کر لے۔ یہی دونوں بھائی تھے جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بن گئے تھے۔ حضرت کو بہت پریشان کیا، یہاں تک کہ جیل میں بھجوا دی۔ اللہ اکبر! اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو کتنا علم ہے، اور کیسا ان کا انجام کر دیا کہ وقت کے مجدد جو 1000 سال میں ایک ایسا اللہ والا بھیجتا ہے اسی کے دشمن بن گئے۔ اور سب سے پہلے بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، یہ دونوں بھائی نے کہا تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے، حالانکہ بالکل جائز نہیں۔ شعراء کے ناک میں دم کر رکھا تھا دونوں بھائیوں نے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بڑے بڑے شاعر لوگ بادشاہ کی شان میں کوئی کلام لکھتے ہیں اور کہتے بادشاہ ہم نے آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے، مجلس لگی ہوتی اور وہ سناتے اور بادشاہ ان کو انعام دیتا، یوں ان کے گھر کا گزران چلتا تھا۔
اب کوئی بھی شاعر آتا، بادشاہ ہم نے آپ کی شان میں کچھ لکھا ہے سناؤ، وہ سنا دیتے، بادشاہ خوش ہو جاتا. فیضی کھڑا ہوتا اس مجلس میں، کہتا بادشاہ سلامت، صحیح بات بتاؤں آپ کو، یہ میرا کلام ہے، اس نے چرایا ہے، یہ تو میں نے لکھا ہے، انعام تو مجھے دیا جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا اگر تمہارا ہے تو تم سنا کے بتاؤ، یہ تو اس نے لکھا ہے. اب فیضی ایک مرتبہ جو سنتا تھا اس کو وہ یاد ہو جاتا تو وہ سنا دیتا تھا. اب وہ سنا کر رکے تو ابو الفضل کھڑا ہوتا تھا کہ بادشاہ سلامت میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ میرے بھائی کا کلام ہے. چونکہ جو بات ابو الفضل 2 مرتبہ سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی، اور یوں سارا انعام یہ لوگ لے جاتے تھے، ابو الفضل اور فیضی. وقتی طور پہ دنیا کا کچھ مال و منال تو حاصل کر لیا، لیکن اتنا علم، چوٹی کا علم، اتنی علم کی فضیلت، لیکن وہ عمل اللہ کے لیے نہیں، علم میں اخلاص نہیں. اتنا علم ہونے کے باوجود جس نے علماء کو حیران کر دیا، بغیر نقطے والی تفسیر لکھ دی. آج بھی ان کی تفسیر موجود ہے سواتی الالہام کے نام سے، اور اللہ نے ان دونوں کو محروم کر دی. پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ ہوا بھی کہ نہیں ہوا، غلط غلط فتوے دے دی. تو کبھی کبھار علم کا پہاڑ ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، پھر اللہ ناراض ہو جاتا. زندگی پر بہت قربانیاں دی لیکن تکبر آ گیا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، اللہ ناراض ہو جاتا. میں کچھ ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ. سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے. اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے. ایک لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، حسین اور جمیل ہے، گھر کا کام جانتی ہے، سب کو لے کے چلنا جانتی ہے، سب خوبی اس کے اندر ہے، ساری قابلیت اس کے اندر ہے. اور شادی کی پہلی رات تھی اور اس کے شوہر کو پسند نہیں آئی، تو کیا بولیں گے؟ قابلیت تو سب ہے، قبولیت نہیں ہے. ایک انسان کے پاس بہت سے ہنر ہے، نعمت ہے، سخاوت بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، لیکن کچھ تکبر ہے. تو قابلیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے بہت کچھ. اللہ والوں کو یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کچھ قابلیت تو دے دی ہے، قبولیت مل جائے. اور ان کو بات سمجھ میں آئی، قبولیت کیسے ملتی ہے؟ تو کہا چھوٹا بن کے ملتی ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو ماں باپ کے گود سے اتر جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو گود میں رہتا ہے. تو جب تک بندہ سچے دل سے اپنے آپ کو گنہگار اور چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر رحمت میں رہتا ہے. اور جیسے ہی کچھ سمجھتا ہے کہ اب میں بھی کچھ ہو گیا ہوں، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اللہ کی نظر رحمت سے ہی اتر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے کہ دیکھ یہ تیری ابتدا ہے، ناپاک قطرہ. مٹیریل میں ناپاک قطرہ لیا تھا. کبھی بڑے بول مت بولنا، کبھی بڑی بات مت کرنا، کبھی تکبر مت کرنا، کبھی فخر مت کرنا، کبھی اپنے آپ کو بہت نیک مت سمجھنا، کبھی غرور مت کرنا، کبھی خدا کی زمین پہ اکڑ کے مت چلنا، کبھی جو بیچارے جن کی زندگی میں دین کم ہے ان کو دیکھ کے حقیر مت سمجھنا کہ میں ان سے زیادہ دیندار ہوں، ورنہ اپنی نظر میں تو تو بہت کچھ ہوگا، خدا کی نظر میں کچھ نہیں ہوگا. اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ دن میں 3-4 دفعہ واش روم لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے، اور یہ بھنگی کیا گندگی صاف کرے گا، اس سے خطرناک گندگی تو صاف کر رہا ہے. کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، اس کے کتنے بھی مریدین ہو، واش روم تو اکیلا اندر جائے گا، اپنی صفائی تو خود کرے گا. اللہ بتاتا ہے اس کو دیکھ تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا. تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. اور انتقال ہو جائے گا تو لوگ ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے. ہم کچھ نہیں، ہم سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. اصل یہ ہے کہ قبولیت مل جائے قابلیت کے ساتھ. اور قابلیت کے ساتھ قبولیت کیسے ملتی ہے؟ جب نماز دھیان سے پڑھی جاتی ہے،
تو قابلیت کے ساتھ قبولیت مل جاتی ہے. بھائی ایک بچہ کلاس میں آیا, بھائی عمر, جی لبیک, حاضر ہو. اچھا, استاد نے کہا ہم نے کیا سبق پڑھایا تھا سنا دو نا بیٹا. استاد معاف کرنا میرا دل حاضر نہیں تھا. میں تو حاضر تھا, حاضری تو تھی, حضوری نہیں تھی. میرے بندے نماز, جی اللہ میں حاضر تھا جمعہ میں. میرے بندے کیا پڑھا تھا نماز میں؟ اللہ میں حضوری نہیں تھی, میرا دل کہیں اور تھا. ارے تو وضو کر کے آیا, تو مسجد میں آیا اور تو نے تکبیر کہی, اس کو میں نے کہا تکبیر تحریمہ, حرام کر دینے والی تکبیر. اب تو بیوی سے بات نہیں کر سکتا, بچوں سے بات نہیں کر سکتا, زمزم کا پانی نہیں پی سکتا. کتنے بڑے اللہ والے بازو میں 100 آ جاوے تو ایک کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا, کیونکہ تو اللہ والوں کے رب کے سامنے کھڑا ہے. ابھی سب تیرے کام بند کروا دیے. تو موبائل پہ بات نہیں کر سکتا, تو بزنس نہیں کر سکتا, کوئی سلام کرے تو اس کا جواب نہیں دے سکتا. کسی نے سلام کیا باہر سے, تو جواب دے گا, تیری نماز ہی ٹوٹ جائے گی. سب بند کروا دیا کہ جو سب سے بڑا ہے اللہ, تو اس کے سامنے کھڑا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سب کچھ میں نے کیا, سب سے ہٹ کٹ کے آ گیا, لیکن پھر بھی میں آپ سے نہیں جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا کہ اتنا سب تو نے کیا, لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا, مسجد میں نہیں آتے تھے, میں نے تجھے مسجد میں لایا, تو پاک صاف ہوا, تو نے وضو کیا, تو میرے سامنے کھڑا ہوا, ادب سے کھڑا ہوا, تو نے قول بھی باندھا ادب سے, پھر بھی دھیان نہیں. تو جب حاضری نماز میں آ گئے اور دل لگا لیا, اس کے ساتھ حضوری مل جاتی ہے, خدا کے دربار سے قبولیت مل جاتی ہے. نماز بنتی ہے, زندگی بنتی ہے, نماز بگڑتی ہے, زندگی بگڑتی ہے. نماز بے مزہ, زندگی بے مزہ. نماز سکون والی, زندگی سکون والی. جیسی نماز ویسی زندگی. سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اگر یہ مکمل نکلی, سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. باہر پولیس والے نے پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کر لی, اوکے نکلا, اب اس کا سفر آسان ہو جائے گا, کوئی نہیں روکے گا. اور اگر باہر رک گیا, آگے سارے معاملے میں رکتا رہے گا. اب نماز پڑھ بھی رہے ہیں, ایسی پڑھنی اللہ کو پسند آ جائے. ہم لوگ تو ایک چائے بھی ایسی پیتے ہیں جو اچھی ہو, مزیدار ہو. بغیر مزے والی تو ہم چائے بھی نہیں پیتے. ہم کو کھانے میں کوالٹی چاہیے, اللہ کو عبادت میں کوالٹی چاہیے. اس لیے نیت کرو کہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری اور اللہ والوں کی نماز میں کیا فرق؟ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, ہر ایک کو الگ الگ ثواب ملتا ہے. بھائی 1 من سونا 1 من, 1 من چاندی 1 من, 1 من مٹی 1 من. کوئی کہے کہ یہ سب 1 من ہے, ریٹ سب کا برابر ہے, نہ جناب, زمین آسمان ہے. سونے کا 1 من بہت قیمتی ہے, چاندی کا 1 من کم ہے, اور مٹی کے 1 من کی بہت کم ویلیو ہے تو سب 1 من ہے, تو سب کی جمعہ کی نماز. لیکن جس کا جیسا دھیان اور ویسا ثواب. خدا کے دربار کمی کیا ہے؟ خدا کے دربار وہ سارے خزانوں کا مالک ہے. اللہ تو ہماری طرف نظر کرم کرے اور ہمارا دل ہی کہیں اور. اللہ تو ہماری طرف متوجہ ہو کہ میرا بندہ نماز میں توجہ کروں, اور ہمارے ہم دل میں کسی اور کو بسا رہے ہو. ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ کسی سے محبت کرے تو ہم کو برداشت نہیں. ہم اللہ کی محبت میں نماز میں کھڑے ہو, دھیان کہیں اور ہو, اللہ کو کہاں سے برداشت ہوگا؟ اس لیے نیت کرو کہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں, سوچیں کہ آج زمین کے اوپر ہوں, ان قریب زمین کے نیچے ہوں گا, قیام میں دھیان لگ جائے. رکوع میں ہو تو پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں, انتقال ہوگا نا تو سب سے پہلے روح پیر کے انگوٹھے سے نکلے گی, رکوع میں دھیان لگ جائے گا. سجدے میں ناک کی سمت دیکھیں اور تصور کریں انتقال کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی وہ ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوگی, انشاءاللہ سجدے میں دھیان لگ جائے گا. قاعدے میں بیٹھے ہو تو سوچیں کہ جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا, انشاءاللہ قاعدے میں دھیان لگ جائے گا. نماز کوالٹی والی, اللہ دیکھ رہا ہے, ایک ہی بات, اللہ دیکھ رہا ہے. روزانہ 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کو دیکھا, پوچھا اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ تو فرمایا قرآن. سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا سمجھ کر پڑھے تو بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تو بھی. قرآن والے اللہ کے خاص لوگ. اللہ اگر کسی کو اپنا قریبی بنانا چاہتے ہیں اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیتے, اور اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو اس کی علامتیں لکھی ہیں کہ ایک بڑی علامت یہ ہے کہ قرآن موجود ہے اور اللہ اس کو قرآن سے دور کر دیتا.
اس کا مطلب خزانہ موجود ہے اور یہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. ہمارے نوساری میں ایک مؤذن صاحب ہے, پوری مسجد کی صفائی, 2 وقت مکتب, اس کے باوجود روزانہ 10 پارے پڑھتے. آپ کے سورت کے ایک بڑے اللہ والے ہمارے استاد ہیں, صبح ڈابھیل پڑھاتے, دوپہر میں انوار میں پڑھاتے, عصر کے بعد دارالفتاح میں بیٹھتے, 200 صفحے کے قریب کا مطالعہ کرتے. اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ الحمدللہ روزانہ 10 پارے پڑھ لیتا ہوں. کفلتا میں ایک استاد ہے, روزانہ 15 پارے, پورا دن مشغول ہے, لیکن اللہ کے لیے وقت ہے بھائی. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو نا, اس کے اچھے دن آ جاتے, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو, آلریڈی اس کا برا وقت شروع ہی ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آلریڈی چل ہی رہا ہے کئی سالوں سے. اللہ کے لیے وقت نہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا, اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ ہمارے نوساری میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے, 4 سے 5 کسی سے بات نہیں کرتے, روزانہ 2 پارے پڑھتے, 5 سال سے روز 2 پارے. ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے, روزانہ 6 پارے پڑھتے تھے. جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں آئے, قرآن شریف پڑھنے لگے, 12:45 بجے قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جیسی زندگی ویسی موت. مولانا کیا کریں, وقت نہیں ملتا. ارے ظہر کے بعد 1 پارہ پڑھ لے, عشاء کے بعد 1 پارہ پڑھ لے, 15 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا نا, دل بڑا ہو جائے. فجر میں گھر سے نکلے اس سے پہلے 1 پارہ پڑھ لے, رات کو گھر پہ جا کے 1 پارہ پڑھ لے. وقت طے کر لے. ناشتے کا وقت ہے, دوپہر کا کھانے کا وقت ہے, رات کے کھانے کا وقت ہے, نمازوں کا وقت ہے, اٹھنے کا سونے کا وقت ہے, 10 گھنٹے کاروبار کا وقت ہے. سب کام ہو جاتے کہ نہیں؟ وقت ہے تو ہو جاتے ہیں. قرآن کا وقت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہو رہا ہے. قرآن کا وقت طے کر لے, قرآن بھی ہو جائے گا, اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. تو نمبر 1 5 وقت کی نماز, نمبر 2 قرآن شریف کی تلاوت, نمبر 3 اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرا لینا, صلی اللہ علیہ وسلم, صبح سے رات تک 3-4 ہزار درود شریف ہو جائیں گے. میرے 2 دوست ہیں سورت میں, دونوں 4000 پڑھتے. جوان کتنے ہزار پڑھتے؟ 4000. سوچ کے نہیں ہوتے, وہ پڑھتے. صبح سے تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, رات تک ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. آئندہ کل سمو لگن ہے, شادی کا پروگرام ہے. ایک بات عرض کر دوں, ماں باپ کے لیے 2 موقع خوشی کے ہوتے ہیں. ایک وہ وقت جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے, اور ایک وہ وقت جب بچوں کا نکاح ہوتا ہے. یہ دونوں وقت ماں باپ کے لیے بہت خوشی کے ہوتے ہیں. ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں. بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں, ماں باپ کا اکرام کریں. بیوی سب کو چھوڑ کر کے آتی ہے, شوہر کو چاہیے کہ صرف غصہ کرنا چھوڑ دے, صرف غصہ کرنا چھوڑ دے. ایک غصہ کرنا چھوڑ دے, نمبر 2 گھر پر آ کر موبائل لینا چھوڑ دے. اگر یہ 2 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. اور ہمارے یہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں, بہت قدر کرتے ہیں, انتقال کے بعد کرتے ہیں. شوہر ہے وہ بیوی کی برائی کر رہا ہے, میری بیوی میں یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, خوش بھی نہیں ہے, روزانہ ٹینشن میں, ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. اور انتقال کی خبر آوے نا تو سب سے زیادہ یہی روتا ہے. یہاں تک کہ 3-4 مہینے میں 20-25 کلو وزن بھی کم ہو جاتا ہے. مولانا بہت اچھی تھی تو باہر تھی, گھر جاتا تھا تو دل لگتا تھا, کھانا تیار ہوتا تھا, بچوں کو تیار کرتی تھی, اسکول بھیجتی تھی, ٹیوشن بھیجتی تھی, مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھا. او بھائی تو بہت برائی کر رہا تھا. تو کہا ہمارے یہاں مردہ پرست لوگ ہیں, مرنے کے بعد قدر کرتے, ماں باپ کی بھی مرنے کے بعد قدر کرتے. تو بھائی اس لیے شریعت نے ہمیں کہا خوبیاں دیکھو, عیب نہ دیکھو. ہر ایک کے اندر انسان ہے, حور تھوڑی ہے, ہر ایک کے اندر غلطی ہوگی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں, اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں. دین گھر میں ہوگا نا تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے, اور گھر میں دین نہیں ہوگا نا تو مسئلے حل نہیں ہوں. اپنے گھر میں دینی ماحول کو قائم کرو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی میری مستورات کے پاس, بہت روئی. میری بیوی نے کہا کہ دیکھو نا یہ بہت پریشان حال عورت ہے, کچھ اس کا مسئلہ حل کرو نا. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ پردے میں بہت روئی. حضرت نے فرمایا مجھے لگا یہ سب سے پریشان حال عورت ہے. حضرت نے فرمایا پریشانی تو بتا. حضرت جانتے تھے اس کے شوہر کو. تو اس نے کہا دیکھو حضرت شوہر بھی بہت اچھے ہیں, پیسہ بھی بہت ہے, گھر بار بھی ہے, یہاں تک کہ گھر کے مالی کو بھی تنخواہ میرے شوہر دیتے, تو روتی کس بات پہ؟ مجھے صرف مہینے کے 50,000 ہی دیتے. بول
حضرت تعجب میں 50,000 دیتے؟ بولے ہاں، وہ مجھے ہو نہیں رہتے، آپ سفارش کر دو، کوئی وظیفہ بتا دو۔ حضرت نے کہا دیکھ دیکھو تو 1 لاکھ دے وے، 2 لاکھ دے وے، 3 لاکھ دے وے، 3.5 لاکھ دے وے، تو بھی تیرا تو مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ تو مسئلے کا حل چاہتی ہے کہ زیادہ پیسہ چاہتی ہے؟ حضرت میں تو مسئلے کا حل چاہتی ہوں، پھر میں جو بتاتا ہوں وہ کر، ٹھیک ہے آپ بتاؤ، میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا اس کو خلاصہ، نماز کی پابندی آگے پیچھے ہوتا ہے، کوالٹی والی نماز پڑھ۔ گھر میں ٹی وی ہے؟ اس نے کہا جی حضرت، نکال دے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتری ہو نا، اس گھر پہ خدا کے سیدھے فیصلے نہیں اترتے، نکال دے اس کو۔ پکا پردہ پکا کرتی ہے؟ حضرت تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پکا پردہ کر، ایک نماز پرفیکٹ کر لے، پکا پردہ کر لے، ٹی وی نکال دے، ٹھیک ہے۔ 4 مہینے بعد فون آیا، رونے جیسی ہو گئی، حضرت آپ صحیح کہہ رہے تھے، میں کیا بتاؤں، میرا تعلق اللہ سے جڑ گیا، پکا پردہ ہو گیا، نمازیں ہو گئی، ٹی وی نکال دی۔ حضرت 4 مہینے سے صرف 15,000 ہی استعمال ہو رہے، 35,000 بچ جا رہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ تو کہ ہمارے وہاں کچھ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے ان پہ خرچ کر دیتے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے پیسہ کم ہے نا اس لیے ہم پریشان ہیں، زندگی میں دین نہیں ہے نا اس لیے پریشان۔ دین آئے گا تو برکتیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہونے والے نکاحوں کو اللہ تعالی اپنے اپنے وقت پر کامیاب فرمائے۔